بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ محترم سامعین حاضرین، رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک ایسی رات عطا فرمائی ہے جسے شب قدر کے نام سے معمول کیا جاتا ہے، اور اس رات کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ قدر شریف میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معتبر احادیث مبارک میں ان کا ذکر جو ہے وہ آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ جو قدر والی رات ہے یہ ہزارہا مہینوں سے بہتر ہے اگر تم جانو تو اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کے بارے میں ہزار مہینوں سے افضل یہ رات جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا حدیث مبارکہ بیہقی شریف کی، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبریل امین ملائکہ کی جماعت میں اترتے ہیں اور ہر قیام مقعود کرنے والے بندے پر جو خدا کے ذکر اور عبادت میں مشغول ہو دعا کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام۔ اور دوسری حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے ایمان اور اخلاص کے ساتھ ثواب کے حصول کی غرض سے شب قدر میں قیام کیا، عبادت کی، تو اس کے سارے پچھلے گناہ اللہ تبارک و تعالی بخش دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث مبارکہ ہے ابن ماجہ شریف میں حدیث مبارکہ موجود ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ جب آتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، بس جو شخص اس کی بلائی سے محروم رہا وہ تمام بلائیوں سے محروم رہ گیا، اور فرمایا اس مقدس رات کی بلائیوں اور نیکیوں سے محروم رہ جاتا ہے جو یہ رات نہیں پاتا یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، اور جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام بلائیوں اور نیکیوں اور رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ محترم سامعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جب عید کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ملائکہ پر اپنے ان بندوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے اور فرماتا ہے اے میرے ملائکہ، اس مزدور کی جو اجر ہے، مزدوری ہے، اس کو ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ جو ایک بندہ مزدوری کرتا ہے اس کی مزدوری ادا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری الہ ضرور اس بندے کو اس کی جزا جو ہے وہ ملنی چاہیے، اس کی مزدوری جو ہے وہ ملنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، میرے بندوں نے
میری بندگی کی، میرے فرائض ادا کیے اور اس رات کو عبادت کی، مجھے اپنی عزت و جلال اور اپنے کرم اور برتری کی قسم ہے، میں بے شک ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہاری بدیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اور حضور فرماتے ہیں وہ انسان مغفور اور بخشا ہوا ہو جاتا ہے جو پورا مہینہ رمضان المبارک کا عبادت میں گزارتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اس شب قدر والی رات کو بھی جاگ کے گزارتا ہے اور اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فخر بھی فرماتا ہے اپنے فرشتوں میں اور اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ تو محترم سامعین، اس حدیث شریف میں بدیوں کو نیکیوں سے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ صحائف اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے ہر بدی کی جگہ نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کرم روزے داروں کے ساتھ ہی عام ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ عاصیوں یعنی کہ گناہ گاروں کے لیے مغفرت ہو، توبہ کرنے والوں کے لیے تبدیلی مراد ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ جنہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی بدیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین، یہ ایسی رات ہے جو ہزارہا مہینوں سے افضل ہے، ہمیں اسے غنیمت جاننا چاہیے۔ اگر ہماری زندگی میں ایسی راتیں آ جائیں تو ضرور بر ضرور ان کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔